الحمد لله. سبحان اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وإلهنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم كما تحبه وترضى أن تصلي عليه. حضرت استاذ العلماء محب گرامی مولانا غلام غوث علوی صاحب، کل 2 بجے رات میں آیا تھا، آپ نہیں تھے. تو جو ماحول میں نے دیکھا، اتنا زبردست کام، جی واہ. اس شخص نے اپنی زندگی داؤں پہ لگا دی، وطن چھوڑا، عزیز و اقارب سے دور، اور کرسیاں خالی ہیں. جس کی شکایت ہمارے محب گرامی شہزادہ شعیب الاولیاء نے تقریر ہی میں کر دیا. میں نے کہا اہل بیت کے گھر میں بھی عقل ہے. واہ 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 واہ. سارے سیاسی نیتا نہ سمجھیں کہ عقل لے کے وہ آئے ہیں. واہ 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 واہ. وہ تو ایک پریوار کو بھی آج اکٹھا نہیں کر پائے، اہل بیت نے تو سارے سنسار کو اکٹھا کر دیا. واہ 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 واہ. میں نے کہا کہ میں کل 11 بجے آؤں گا. میں سمجھ گیا کرسی تو کرسی، جگہ بھی نہیں بچے گی. واہ 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 واہ. تاکہ ہم علوی صاحب کو جو تحفہ دے وہ بھرپور ہو، جو منظر ہو لاجواب ہو. واہ. یہ روایتی جلسہ نہیں ہے، یہ مشن ہے. واہ واہ. یہ مقصد ہے، یہ ٹارگٹ ہے. علم پھیلائیں گے، اندھیرا بھگائیں گے. واہ واہ واہ. اور یہ چشتی رنگ میں رنگے ہوئے لوگ، واہ 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 واہ. یہ روحانی رنگ ان کا نہیں ہے، جی جی. انہوں نے ہم سے ادھار میں لیا ہے. غریب نواز پہلے ہے، ان کا آتا پتہ نہیں تھا. تو جب مجمع شباب پہ ہوگا، لہریں مارے گا، استاذ العلماء غلام غوث علوی کے دل میں بھی جذبہ ہوگا
کہ ہم سنیوں میں ہیں، کوفیوں میں نہیں ہیں. واہ 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 واہ. یہی منظر بنانا تھا، ورنہ میں کبھی شرط نہیں لگاتا. اسٹیج بھرا ہو، مجمع بھرا ہو، بندہ کھڑا ہو. واہ واہ. اب جو کچھ اسٹیج پر ہوا کچھ اس کے بارے میں، نہ روایتی جلسہ ہے نہ روایتی تقریر ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کل بھیانک تقریر ہوگی. یہاں پر قرآن کے 3 نمونے پیش کیے گئے. جی. ایک تو جس نے پڑھا، اس سے بہتر وہ تھا جس نے صحیح پڑھا. جی. میں بہت گاڑھی اردو عربی فارسی نہیں بولوں گا. یہ فن تجوید باؤنسر، اللہ جانے یہ تجوید کیا. بس سمجھو کہ جس نے رسول کی منشا کے مطابق صحیح پڑھا اسے ہم قاری کہتے ہیں، اور جس نے اسے یاد کر لیا اسے ہم حافظ کہتے ہیں، اور جس نے اسے سمجھ لیا اسے ہم عالم کہتے ہیں. واہ. اسٹیج پر قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، پڑھنے والا بھی ہے، سمجھنے والا بھی ہے، یاد رکھنے والا بھی ہے. جی. قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے جس کا کوئی حافظ ہو. اوہ. میں دنیا کے 5 مہادیپ میں جا چکا ہوں. وہ امریکہ مہادیپ ہو، یورپ مہادیپ ہو، افریقہ، ایشیا ہو یا آسٹریلیا ہو. آسٹریلیا مہادیپ کے تو سارے دیشوں میں گیا ہوں. کوئی انجیل کا حافظ نہیں ملا. اوہ. یہ اکیلی کتاب ہے. ارے گجراتی میں دیکھ لو کتنے دھارمک گرنتھ ہیں، حافظ ایک بھی نہیں ہے. اوہ اوہ اوہ. اور صاف اس لیے کہتا ہوں کہ میں تم سے ڈرتا نہیں. واہ 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 واہ. ابے صاف علی کی اولاد نہیں بولے گی تو کیا یزید بولے گا؟ ہائے ہائے. سمجھتے چلو. پہلے تو یہ سمجھو کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، کیا بتاؤں کیسی کتاب ہے. کتاب تو میں نے بھی پڑھی ہے، فزکس. اب فزکس کی جب کتاب پڑھو تو اس میں صرف ہیٹ ہے، لائٹ ہے، ساؤنڈ ہے، میگنیٹ ہے. جی. صرف فزکس ہے. زولوجی کی کتاب پڑھو تو صرف زولوجی ہے، اس میں ہسٹری نہیں ہے. جی. ہسٹری کی کتاب پڑھو تو جیوگرافی نہیں ہے اس میں. اوہ. اتہاس پڑھو تو اس میں اکنامکس نہیں ہے. جی. رسائن شاستر پڑھو تو اس میں لاجک نہیں ہے. ہر کتاب ایک سبجیکٹ پر ہے. جی. جی. ایک قرآن تو بھی کتاب ہے. ہائے ہائے. تیرا سبجیکٹ کیا ہے؟ واہ 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 واہ. کلو صغیر و کبیر مستتر. ہائے ہائے. میرے اندر تو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز چھپی ہوئی ہے، اوہ. واہ. انڈر لائن ہے. ایوری بگ اینڈ اسمال تھنگز انڈر لائن ان ہولی قرآن. اب اندر کی بات تو ہم نہیں جانتے. ارے ہم تو الف لام میم کا مطلب نہیں جانتے. واہ واہ. حق. تو جو اندر ہوگا اس کو کیا جانے، یہ تو باہر ہے. الف لام میم مطلب معلوم نہیں.
کاف ہا یا عین صاد مطلب معلوم نہیں، ہا میم عین سین خا مطلب معلوم نہیں، تو پھر آیا کائے کو؟ اوہ وہ آیتیں جس کا معنی ہم نہیں جانتے آئی کیوں؟ ہاں 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 ہاں، وہ تیرے لیے نہیں آئی، وہ محبوب کے لیے آئی ہے۔ واہ 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 واہ، جو تیرے لیے ہے وہ اوپن ہے، آیات بینات ہے، محکمات ہیں، یہ میرے محبوب کے لیے ہیں، تاکہ پورا قرآن جاننے کا دعویٰ ہائے ہائے ہائے، نبی کے علاوہ کوئی نہ کر سکے۔ واہ 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 واہ، قرآن کا پورا ترجمہ کرو گے، الف لام میم کا ترجمہ نہیں کر سکتے، اس کا ہم یہی کہتے ہیں یہ کلام الہی ہے، اس کا مطلب اللہ اس کا رسول جانے۔ بے شک، اے اللہ تو نے رسول کو الف کا مطلب بتایا، لام کا مطلب بتایا، میم کا مطلب بتایا، ہمیں نہیں بتایا، کہ اسی لیے تاکہ قرآن سمجھنے میں اپنے کو رسول کی طرح نہ سمجھنا۔ واہ 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 واہ، اب ان بیوقوفوں سے پوچھو، جب ہم قرآن سمجھنے میں رسول کی طرح نہیں تو سمجھانے میں بھی رسول کی طرح نہیں۔ واہ 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 واہ، حق، اب قرآن میں ہر چھوٹی بڑی چیز ہے، اور رسول قرآن کے پڑھنے والے، سبحان اللہ، اللہ پڑھانے والا، ہائے ہائے ہائے، الرحمن سبحان اللہ، علم القرآن، تو اللہ نے قرآن پڑھایا۔ اب جتنا چھپا قرآن میں ہے وہ اللہ سے چھپا نہیں، اور جب رسول اللہ نے پڑھ لیا تو ان سے بھی چھپا نہیں۔ تو قرآن کی خاص بات یہ ہے کہ جتنا ضروری سائنس ہے قرآن میں، ہسٹری قرآن میں، واہ، لٹریچر قرآن میں، واہ، لا قرآن میں، واہ واہ واہ، لاجک قرآن میں، نیچر قرآن میں، یونیورس قرآن میں، ستارے قرآن میں، سورج قرآن میں، چاند قرآن میں، واہ، واہ، زمین واہ، قرآن میں، آسمان قرآن میں، واہ، واہ، دھرتی قرآن میں، پورا برہمانڈ قرآن میں۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محسن اعظم کانفرنس، حضور غازی ملت۔ جانتے ہیں قرآن کو حفظ کرنے والوں، استاذ العلماء کی زندگی بھر احسان ماننا، بہت اچھے حضور، زندگی بھر دارالعلوم مسکینیہ کو یاد رکھنا۔ بے شک، خود تو وہ مسکین رہا، اوہ، آپ کو مسکین بنا کے نہیں بھیجا، ہائے ہائے، واہ آپ پہ تو مسکین بابا کا سایہ ہے۔ واہ 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 واہ، آپ یاد رکھیے ان کا احسان، اور سنیو، حافظ جی کو ہلکے میں مت لینا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ، حافظ جی کہاں جا رہے ہیں؟ حافظ جی ادھر آؤ، نہیں، وہ حافظ قرآن ہے، اسے ہلکے میں مت لینا۔ قرآن کو حفظ کرنا ہلکے میں مت لینا۔ اوہ، پہلے تو یہ سمجھو قرآن ہے کیا؟ اوہ، اللہ کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ جی، توریت بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، جی، انجیل بھی اللہ کی کتاب، قرآن بھی اللہ کی کتاب۔ یہ اللہ کی کتاب میں قرآن سب سے اپ گریڈ کیوں؟ اوہ، چاروں کلام اللہ کا، جی جی حضور، تو ایک کلام کیسے اپ گریڈ؟ بابا تیری دشا بدل گئی، جب دشا بدلتی ہے تو دشا بدل جاتی ہے۔ تو دینے والے کو دیکھ رہا ہے، ہائے ہائے، دینے والا توریت کا دینے والا اللہ، زبور کا دینے والا اللہ، انجیل کا دینے والا اللہ، قرآن کا دینے والا اللہ۔ دینے والے کو دیکھ رہے ہو، ہم لینے والوں کو دیکھ رہے ہیں واہ 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 واہ، کہ جب اللہ نے زبور دیا تو لینے والے داؤد خلیفۃ اللہ، توریت دیا تو لینے والے موسیٰ کلیم اللہ، انجیل دیا تو لینے والے عیسیٰ روح اللہ، اور جب قرآن دیا تو لینے والے محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حافظ کو ہلکے میں مت لینا، جی کیونکہ وہ قرآن کا حافظ ہے۔ ہائے ہائے۔ قرآن جو ہے بسم اللہ کے بے سے شروع ہوتا ہے، سبھی جانتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ کے بے سے شروع ہوتا ہے، والناس کی سین پر ختم، بے سے شروع سین پہ ختم، بس واہ 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 بس اتنا ہی قرآن ہے۔ اب 5 پارہ 10 پارے کا انتظار مت کرنا، بس۔ واہ واہ واہ۔ اچھا ادھر سے دیکھو تو بے پر شروع سین پہ ختم، بس، اور الٹا دیکھو سین سے شروع بے پہ ختم، سب ہائے ہائے، اسی میں سب۔ تو حافظ کو ہلکے میں مت لینا، وہ حافظ ہے اس کا جو بس کافی ہے، واہ 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 اور سب اسی میں ہے، واہ واہ واہ۔ اس کا وہ حافظ۔ تو میں نے کہا نا کہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپ ہو، ہر جگہ گیا، میں نے دیکھا کہ قرآن کا حافظ تو ملتا، یہ انجیل کے حافظ کیوں نہیں ہے؟ اوہ توریت کے کیوں نہیں ہے؟ زبور کے کیوں نہیں ہے؟ چاروں ویدوں کے حافظ نہیں ہیں، کیوں؟ ہائے 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 ہائے۔ میں ویدوں کی بات نہیں کرتا، اللہ جانے کس نے لکھا، کب لکھا، کتنا ہے، کتنا ٹیومر ہے، کتنا ریومر ہے، آئی ڈونٹ نو۔ میں انجیل و توریت و زبور کی بات کرتا ہوں، جی اس کا حافظ نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی اتنی بلند کتاب ہے یہ سب، کہ اس کے حافظ ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری۔ اوہ جی یہ جنرل بک نہیں ہے، اوہ یہ اللہ کا کلام ہے، انجیل اللہ کا کلام ہے، زبور اللہ کا کلام ہے۔ اس کے حافظ ہونے کے لیے مقام نبوت پر فائز ہونا، اوہ وہ اہل ہے۔ اوہ موسیٰ علیہ السلام اہل ہے کہ وہ توریت کے حافظ ہوں، ہارون علیہ السلام حافظ ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام زبور کے حافظ ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل کے حافظ، اور ان کے جو امتی تھے وہ تو سب امتی تھے۔ یہ شرف اللہ نے جو نبیوں کو دیا تھا کہ اس کی کتاب کا حافظ نبی ہو، میرے نبی کا کرم دیکھو کہ جو صفت نبیوں کو دی گئی تھی اپنی امت کو عطا کر دیا کہ گھر گھر حافظ قرآن ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان عظمت قرآن، دارالعلوم مسکینیہ دھارا جی۔ ایک بات ان کو بتا دو، یزید آئے گا جائے گا، پلید آئے گا جائے گا، قرآن کا ایک حرف بھی نہیں بدلے گا۔ واہ 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 واہ، حق، حکومتیں بدل جائیں گی، قرآن نہیں بدلے گا۔ بے شک۔ عقیدے کتنے بدل دیے، فرقے کتنے بنا ڈالے، قرآن نہیں بدلا، جرت نہیں کہ قرآن سے انکار کر سکے۔ یہ ایشیا یورپ کے ملکوں کا سنویدھان نہیں ہے، جب چاہو 2/3 میجارٹی سے بدل لو، یہ قرآن ہے، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا؟ ایک بڑی کھلی وجہ، واہ 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 حضور۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم میں لے لیا۔ آپ میری طبیعت کی فکر مت کریں، ہے گڑبڑ ہے، لیکن گڑبڑ نہیں ہوگی تو لڑوں گا کیسے؟ طبیعت کو بھی معلوم ہو جائے کہ اہل بیت خود سے بھی لڑ لیتے۔
تو یہ قرآن کے محفوظ ہونے کی بڑی اور مضبوط وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے، اور یہ بہت مشہور وجہ ہے۔ ایک دوسری وجہ بیٹھے بیٹھے، ارے مولانا وارث جمال پہلے ادھر آؤ یار، کمال ہے، کتنے زمانے کے بعد دیدار ہو رہا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ان کو دیکھنے سے یہ یقین ہو جاتا کہ ہم لوگ لاوارث نہیں ہیں، کوئی وارث جمال ہے۔ واہ واہ واہ۔ ہماری ان کی دوستی فٹ پاتھ سے شروع ہوئی تھی، اور فٹ پاتھ والی دوستی بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے ایک دن علوی صاحب یہ خیال آیا میرے کو کہ قرآن کو نہ بدل پانے کی ایک وجہ اور دکھتی ہے۔ ایک تو صاف وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا، کوئی مائی کا لال قرآن کو نہیں بدل سکتا، لیکن دوسری وجہ بیٹھے بیٹھے یہ سمجھ میں آئی کہ توریت بدل گئی، انجیل میں پریورتن، زبور میں سنشودھن، آسمانی کتابوں میں ایمنڈمنٹ، جی، قرآن میں نہیں۔ واہ، تو ایک وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ حضرت موسیٰ نے قوم کو توریت دیا تھا، اہل بیت نہیں دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے زبور دیا، اہل بیت نہیں دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو اہل بیت تھے ہی نہیں، انجیل دیا۔ جی، لیکن جب میرے مصطفیٰ نے قرآن دیا تو ساتھ میں اہل بیت بھی دیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تمہیں قرآن دے رہا ہوں اور اہل بیت، دونوں کو اگر مضبوطی سے پکڑے رکھا ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگے، گارنٹی، بے شک، حق، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، گارنٹی۔ اور سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، آمین۔ گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کرے ہم ایک حج خود کریں اور 10 دوسروں کو کرا دیں، مگر گارنٹی نہیں ہے۔ صحیح حساب سے زکوٰۃ نکال دے گا، اللہ قبول کر لے، مگر گارنٹی نہیں ہے۔ قبول کیا تو فضل ہے، ریجیکٹ کر دیا تو عدل ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن قرآن اور اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو گے تو گارنٹی ہے کہ گمراہ نہیں ہوگے۔ واہ 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 واہ، حق۔ تو اب اگر کبھی کوئی گمراہ ملا کہ ہم سمجھ جائیں گے یا تو اس نے قرآن چھوڑا ہے یا اہل بیت سے پنگا لیا ہے۔ جی جی، حق۔ یہ ترکت فیکم الثقلین، میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، قرآن کا ساتھی بنا رہا ہوں۔ قرآن کو ساتھی کی ضرورت کہاں؟ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، جی، ہدی للمتقین ہے، ہدی للناس ہے، ساتھی کی کیا ضرورت؟ کہ ابھی تو نہیں پتہ چل رہا ہے، آگے معلوم ہوگا۔ واہ واہ واہ، جب آندھیاں چلیں گی تب پتہ چلے گا ساتھی کی ضرورت۔ واہ 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 واہ۔ کیونکہ قرآن کی شان یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے۔ جی، قرآن ڈزنٹ کیئر اینی ون۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، قرآن بھی اس کا کلام ہے، وہ بھی بے نیاز ہے۔ قرآن کا ترجمہ غلط کرو، قرآن روکے گا نہیں، قلم پکڑے گا نہیں، جی، زبان کو تالا نہیں لگائے گا۔ ترجمہ غلط کرو، کیونکہ بے نیاز کا کلام ہے، خود بھی بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔
تبھی تو غلط غلط ترجمے مارکیٹ میں آ گئے، کیونکہ قرآن غلط ترجمے میں قلم نہیں پکڑتا۔ جی اس لیے ضروری ہے کہ اس خاموش قرآن کے ساتھ ہائے ہائے ہائے، کچھ بولتے قرآن ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس کا ساتھی ہو کہ قرآن چپ رہے ساتھی بول پڑے۔ واہ 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 تو جو بہترین جماعت ہے اسے ساتھی بنانا تھا۔ واہ واہ واہ، ایکسیلنٹ جماعت کو ساتھی بنانا۔ جی اب بہترین جماعت میرے عقیدے کے حساب سے جماعت صحابہ ہے، واہ، جنہیں برباد ہونا ہوتا ہے وہی کسی صحابی سے پنگا لیتے ہیں۔ پیروں کو سمجھانے کے لیے بڑی آسان سی بات ہے، آپ کو اپنے مرید سے کتنی محبت ہے، واہ واہ اپنے مرید کو کتنا دل سے آپ چاہتے ہو، کتنا قریب رکھتے ہو، واہ واہ اپنے مرید کے خلاف کچھ سنتے ہو واہ 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 تو واہ، سوچو سرکار کے مریدوں کے خلاف۔ تو صحابہ کو قرآن کا ساتھی بنایا جا سکتا تھا، جی کیونکہ جماعت صحابہ سے بہتر کوئی جماعت چشم فلک نے دیکھا ہی نہیں۔ حق 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 حق، رسول پاک پر تن من دھن لٹانے والی جماعت صحابہ سے بڑھ کر کوئی جماعت نہیں۔ رسول پاک نے صحابہ کی عظمت بتایا، بے شک درجہ بتایا، مقام بتایا، بے شک، اہمیت بتائی، ساتھی نہیں بنایا۔ جی وعد اللہ الحسنہ کہہ کر رب نے سارے صحابیوں کو جنتی بتایا، ساتھی نہیں بنایا۔ اولئک ھم الراشدون، ساتھی نہیں بنایا۔ جی میرے نبی نے کہا اصحابی کالنجوم، بِہِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ہدایت کی ستاروں کے مانند ہیں، لیکن ساتھی نہیں بنایا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لیکن ساتھی نہیں بنایا۔ وہ صحابہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے، ہائے ہائے، وہ صحابہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے جس نے، واہ واہ، وہ صحابہ جس نے کلیساؤں میں اذانیں بلند کی، ہائے ہائے ہائے، وہ صحابہ جس نے افریقہ کے جنگلوں کو آباد کر دیا، وہ صحابہ جس نے کسرا کے گھمنڈ کو مٹی میں ملایا، وہ صحابہ جس نے قیصر روم کے تکبر کو خاک و خون میں ملا بے دیا۔ شک، ایسی بہترین جماعت اور اسے قرآن کا ساتھی نہیں بنایا۔ تو پہلے سمجھو صحابی کس کو کہتے ہیں، ہوئی صحابی رسول، دو شبدوں میں جس نے ماتھے کی آنکھوں سے رسول کو دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا وہ صحابی، اور شارٹ کر دو دیدار مصطفیٰ موت علی الاسلام، یہ دو کوالٹی جس آدمی میں ہے وہ صحابی ہے۔ ابو جہل نے دیکھا ایمان پہ مرا نہیں، صحابی نہیں۔ کہا جاتا ہے ویسے قرنی نے نہیں دیکھا مگر ایمان کے ساتھ گئے تو وہ بھی صحابی نہیں۔ تو رسول کو دیکھے ایمان کے ساتھ جائے صحابی، یہ ہو گیا صحابی کی ڈیفینیشن۔ اور درجہ یہ ہے کہ ہر صحابی غوث اعظم سے افضل ہے۔ سبحان میں نے اللہ، اتنا بھاری نام لے لیا، جی جی، کیا اور کسی ولی کا نام لو نہ لو، سلطان العارفین سے بھی افضل ہے، خواجہ اجمیری سے بھی افضل ہے۔ ہر صحابی اولیاء کاملین سے افضل ہے۔
بے شک. یہ ہے درجہ. کم ٹو دی پوائنٹ. بھارتیہ سمے کے انوسار 10 بجے کوئی رسول کے پاس آیا. مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, جی. یہ واقعہ نہیں ہے. جی جی. فار یور ایزی انڈرسٹینڈنگ. 10 بجے رسول کے پاس آیا, کلمہ پڑھا, ایمان لایا, 11 بجے گھر گیا, مر گیا. اوہ صحابی ہے کہ نہیں؟ واہ 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 واہ. 10 بجے نبی کو دیکھا, 11 بجے ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا. 1 گھنٹے کا مسلمان, اوہ اور درجہ غوث اعظم سے افضل, ہائے 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 ہائے. درجہ غریب نواز سے افضل. اوہ وہ غوث اعظم جس کی صبح و شام پر سید کائنات کی نظر ہو, اوہ وہ غوث اعظم جسے نکلتا ہوا سورج سلام کرے. ہائے ہائے. سوریہ نمسکار تو میرے غوث کا کرتا ہے, ہم کاہے کو اس کو نمسکار کریں. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم. وہ غریب نواز جس کے دست اقدس پر 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہو, اس سے افضل کون؟ 10 بجے ایمان لایا, 11 بجے انتقال ہوا. افضل مانا کیونکہ صحابی ہو گیا. اب ایمانداری سے بتاؤ, غوث و خواجہ سے وہ افضل ہے؟ اوکے, کس عمل سے افضل ہے؟ عمل بتاؤ. 10 بجے ایمان لایا, 11 بجے انتقال ہو گیا. نہ فجر, نہ ظہر, نہ عصر, نہ مغرب, نہ عشاء, بغیر نماز کے, بغیر عمل کے. نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ. ایک گھنٹے کا نہ حج ہوتا ہے, نہ 1 گھنٹے کا روزہ ہے, نہ 1 گھنٹے میں زکوٰۃ ہے, اور نہ 10-11 کے بیچ میں بھارت ورش میں کوئی نماز ہے. تو بغیر نماز کے, بغیر عمل کے غوث و خواجہ سے بڑا؟ تو جواب دیا آج بھی غوث و خواجہ عمل سے بنے ہیں, صحابی عمل سے نہیں بنتا. صحابی عمل سے نہیں بنتا. اور جب وہ عمل سے بنتا نہیں تو اس کا عمل چیک کیوں کرتے ہو؟ ارے یہ مائک اسٹیل سے بنا ہے, اسٹیل چیک کروں گا. یہ کرسی لکڑے کی بنی ہے, لکڑا چیک کروں گا. جو گھر RCC کا بنا ہوگا تو میں روڈ, سیمنٹ, کنکریٹ چیک کروں گا. جو گھر مٹی سے بنا ہے, مٹی چیک کرو. صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں, وہ تو نگاہ رسول سے بنتا ہے. ماں کا دودھ پیا ہے تو نگاہ مصطفیٰ چیک کرو. تو اب صحابی نے یہ کیا, صحابی نے وہ کیا, جمل میں یہ کیا, صفین میں یہ کیا. تم عمل دیکھ رہے ہو, وہ عمل سے بنا ہی نہیں. تبھی تو اللہ نے کہا وعد اللہ الحسنى, کلن وعد اللہ الحسنى, کلن, 1-2 نہیں, سب کے سب. وہ جنت میں جا رہے ہیں. امیر معاویہ ایسے تھے, امیر معاویہ ویسے تھے, پھنس گیا. اور کس کی محبت میں؟ اہل بیت کی محبت میں. ابے اہل بیت کی محبت تک تو پہنچا ہی نہیں. وہ محب اہل بیت کیسے ہوگا جو امام حسن اور امام حسین کو پہچانے نہیں؟ نہ امام حسن کو پہچانا, نہ امام حسین کو پہچانا. وہ کہاں کا محب اہل بیت؟ ہم ہیں حسنی حسین. فیضان مخدوم سمنا, ہم ہیں پکے حسنی حسینی. ریئل میننگ, واستو میں
حقیقت میں ہم ہی ہیں، کیونکہ ہم ہی ہیں۔ امام حسن کا علم زیادہ یا مولوی صاحب آپ کا؟ صحیح بخاری میں یہ، صحیح مسلم میں یہ، صحیح ترمذی میں یہ، ابو داؤد میں یہ۔ اچھا یہ سب کب ہے؟ سب امام حسن کے بعد ہے۔ امام بخاری ہمارے امام ہیں، ان کے بھی امام حسن ہے۔ ارے امام اعظم ابو حنیفہ نے تو اقرار کیا کہ اگر 2 سال مہینے وہاں نہ دیے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ لولا سنتا لاکن نعمان۔ جب امام جعفر صادق کا علم ایسا ہے کہ ابو حنیفہ کو 2 سال نہ ملا ہوتا تو معاذ اللہ ہلاک ہو جاتے، تو امام حسن اور امام حسین کا علم امام بخاری سے زیادہ ہے، امام ترمذی سے زیادہ ہے، ابن ماجہ سے زیادہ، تمام محدثین سے زیادہ علم امام حسن کو ہے۔ بے شک بے شک۔ ارے یہ محدثین ہمارے باب العلم کو سنا ہے، امام حسن نے دیکھا ہے۔ ہم ادھر ادھر کی روایتوں میں نہیں پڑھتے، ہمارے سامنے تو اہل بیت کا نمونہ ہے کہ امام حسن نے جس سے صلح کیا ہے ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، امام حسین نے جس سے جنگ کیا ہے ہم اس سے صلح نہیں کریں گے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خاندان اہل بیت، محسن اعظم کانفرنس، پیغام حضور غازی ملت۔ جب لوور کورٹ جی حضور، ڈسٹرکٹ کورٹ کے خلاف نہیں بول سکتی، جب ڈسٹرکٹ کورٹ ہائی کورٹ کے خلاف نہیں بول سکتی، جب ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے خلاف نہیں بول سکتی، تو جماعت اہل سنت جماعت صحابہ کے خلاف نہیں بول سکتی، اور جماعت صحابہ بھی جماعت انبیاء کے خلاف نہیں بول سکتی۔ بہت اچھا، واہ۔ اپنی حیثیت بتاؤ، جماعت انبیاء میں ہو نہیں، جماعت صحابہ میں ہو نہیں، جماعت اہل سنت میں ہو ہاں تیم رہو۔ واہ واہ واہ۔ جو لوگ اپنی جگہ نہیں پہچانتے بہت جھوٹ بولتے ہیں، بہت پھینکتے ہیں، برے دنوں کو بھی اچھا دن بنا دیتے، اچھے دن آنے والے ہیں، انہیں اپنی جگہ تو پتہ نہیں تو جگہ بناتے پھرتے ہیں۔ اور صحابی سے انکار کرنے کے بعد آدمی سنی تو نہیں کچھ اور بن جاتا ہے۔ اب اس کو دیکھنا پڑے گا کتنا گھٹا ہے اور کتنا گرا ہے، پر ایک بات کہ بہترین جماعت صحابہ ہے، پھر بھی رسول نے قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں بنایا۔ واہ واہ واہ۔ جواب میری تقریر میں ہے، دھیان دو جی جی۔ کہ صحابی ہونے کے لیے رسول کو دیکھنا ضروری ہے اور اسلام پر مرنا ضروری ہے۔ تو ایمان والے تو آج ہیں مگر دیکھنے والے نہیں، تو آج کوئی صحابی نہیں ہے۔ تو اب اگر قرآن کا ساتھی جی صحابہ کو بنایا جاتا جی حضور، تو کتنے دنوں تک ساتھی رہتا؟ رسول پاک کو معلوم ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا عاشق بولے گا میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں پردہ کروں گا، وصال ہو جائے گا، قبر میں چلا جاؤں گا، پھر مجھے لوگ نہیں دیکھیں گے، اور جب نہیں دیکھیں گے تو صحابی بننا بند۔ جی
کسی بڑے سے بڑے صحابی میں، حضرت بہت سوچ کے بول رہا ہوں، ذمہ داری سے، بڑے سے بڑے، جی اب جو سب سے بڑا صحابی ہے اسے بھی دھیان میں آپ لا سکتے ہو، کسی بڑے سے بڑے صحابی میں یہ طاقت نہیں اپنے بعد والے کو صحابی بنائے، ہو تابعی بنے گا۔ تو جو رسول وصال کر گئے، نبی کا دیکھنا بند، صحابی کا بننا بند، تو صحابی کا انتقال ہونا جاری۔ 60 برس میں 40% صحابہ کا انتقال ہو گیا، جی 100 برس میں ہو کہیں دکھائی نہیں پڑ رہے، جی 200 برس میں دی اینڈ۔ جی اب اگر قرآن کا ساتھی صحابہ کرام کو بنایا جاتا تو قرآن کے ساتھی 100-200 برس تک ہی ساتھ رہتے، پھر قرآن اکیلا ہو جاتا، قرآن اکیلا نہ ہو، اسی لیے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو ساتھی بنایا۔ نہ قیامت تک قرآن ختم ہوگا، نہ قیامت تک اہل بیت، اور قرآن کسی دور میں بھی تنہا نہیں رہے گا۔ بے شک حق۔ قرآن نبی، قرآن علی، قرآن حسن، قرآن ساتھ میں حسین، قرآن ساتھ میں زین العابدین، قرآن ساتھ میں امام باقر، قرآن ساتھ میں جعفر صادق، قرآن موسیٰ کاظم، قرآن موسیٰ رضا، قرآن امام تقی، قرآن امام نقی، قرآن حسن عسکری، قرآن غوث اعظم، ساتھ میں غوث اعظم، قرآن کے ساتھ غریب نواز، قرآن کے ساتھ مخدوم سمنانی، قرآن کے ساتھ اہل بیت، رسول کا گھرانہ، فاطمہ کا گھرانہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہندوستان کے ظالموں کان کھول کر کے سن لو، جب تک فاطمہ زہرا کا خاندان رہے گا بھارت میں مسلمان رہے گا۔ واہ 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 واہ۔ اور اہل بیت کو قریب سے پہچاننے کے لیے ہمارے علماء نے، اور بلکہ حدیث کسا نے اور آسان کر دیا۔ پنجتن، سبحان اللہ۔ پنجتن، ہم پنجتنی 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 ہیں۔ بے شک۔ اگر کوئی باطل فرقہ کوئی صحیح کام کر رہا ہو، یا حسین یا حسین کہہ رہا ہو، اگر کوئی باطل فرقہ یا حسین کہہ رہا ہو، اور اسی آواز میں میں بھی آواز ملا دوں یا حسین، تو ہمارا اس کا فرق دکھے گا نہیں، اور یا حسین ہم منع بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا بھی نعرہ، پر وہ بولا یا حسین، میں بھی بولا یا حسین، تو فرق مٹ جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا۔ کہ ہم نے کہا لاؤ سنیوں کو ایک بتاؤں کہ صرف یا حسین نہ کہو، یا حسن یا حسین، واہ واہ واہ۔ بولو زور سے، یا حسین یا حسین۔ یہ سنیوں کا نعرہ، سبحان اللہ۔ ان کے باپ کی ہمت نہیں کہ یا حسن کہہ پائیں، واہ 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 واہ۔
کیونکہ انہیں تکلیف ہے کہ امام حسن نے خلافت کیوں دی. اس تکلیف نے انہیں امام حسن سے دور کر دیا اور ہم قریب ہیں. واہ واہ واہ. تو یا حسن یا حسین. یا حسین. بے شک. جب ہم یا حسن کہیں گے تو ان سے بچ جائیں گے, یا حسین کہیں گے تو یزید کی نانی مر جائے گی. واہ واہ. ویسے بھی اس کی نانی عیسائی تھی. مذاق نہیں ہے, فیکٹ ہے یہ. نصرانیہ تھی, کتابیہ. خیر, اور دوسرا کیا ہے, پنجتنی. وہ لوگ سنگل پنجتنی ہیں, ہم لوگ ڈبل پنجتن. واہ واہ واہ. ہمیں رسول پاک کے کرم سے 2 پنجتن ملے. سبحان اللہ. سبحان. ایک گھر سے, ایک در سے. واہ 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 واہ. گھر سے نبی, علی, فاطمہ, حسن, حسین. سبحان اللہ. گھر سے. واہ واہ واہ. در سے نبی, صدیق, فاروق, عثمان, علی. واہ 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 واہ. نبی, علی, فاطمہ, حسن, حسین, پنجتن. نبی, صدیق, فاروق, عثمان, علی, پنجتن. ہر سنی ڈبل پنجتنی ہے. واہ 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 واہ. تو یہ سنگل پنجتنیوں, ہمارا احترام کرو, ہم ڈبل پنجتنی ہیں. اور یہ نقطہ فقیر اپنی جانب سے حضرت علی کی بارگاہ میں یہ پیش کرنا چاہتا ہے. علوی صاحب, یہ نقطہ آپ کو نظر کرتا ہوں کہ مولا علی مشکل کشا, خیبر نبوت کی دلکش کرن, ابو الحسن, میرے مرتضیٰ, میرے علی, کیا قسمت لے کے آئے ہو. اس پنجتن میں بھی علی, اس پنجتن میں بھی علی. ایک اور آپ کی عادت ہے, جہاں کسی نبی کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے, آدم علیہ السلام, شیش علیہ السلام, لوط علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. لیکن جیسے ہی سرکار کا نام آتا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی علیہ السلام کہنا صحیح ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا, محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا, صحیح ہے. جیسے سارے نبی کما صلی اللہ علیہ ابراہیم, سلام بھیجتے ہو ابراہیم پہ, مگر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے. تو جماعت انبیاء میں سب کو علیہ السلام اور مصطفیٰ جان رحمت کو صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے اپنی دوسری روش دیکھ لیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں. ہر صحابی کو رضی اللہ تعالی عنہ. جی, میں صحابی کا نام لوں, آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں, میں نام لینے کا ثواب لے لوں, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا ثواب لے لیں. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت سعد, حضرت سعید, حضرت طلحہ,
حضرت زبیر، حضرت سلمان، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. مگر اسی جماعت صحابہ میں تنہا علی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ، واہ 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 کرم اللہ وجہ. جی حضرت علی کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، صحیح ہے، لیکن کرم اللہ، کرم اللہ. سارے صحابہ میں صرف علی صلی اللہ، ساری جماعت انبیاء میں صرف میرا نبی. اور دعا کیا کر، کرم اللہ وجہ الکریم. جی حق وجہ مانے جانتے ہو، چہرہ، چہرے کو مکرم. یا اللہ، نہ علی کا دل، نہ کڈنی، نہ لیور، نہ پھیپھڑا، نہ حوصلہ، نہ دماغ، چہرہ. مولا آپ کا چہرہ کیسا چہرہ کہ کرم اللہ وجہ، چہرے کو رب مکرم فرمائے. تو نبی علی کا چہرہ سمجھنے کے لیے علی کی ابتدا میں جانا ہوگا. حق سیدہ فاطمہ بنت اسد کون؟ مولا علی کی ماں. کون؟ جناب ابو طالب کی حرم محترم. کون؟ متولی کعبہ کی شریک حیات. کون؟ فاطمہ بنت اسد. طواف میں نہیں جانتا دوسرا تیسرا کون سا طواف تھا، آئی ڈونٹ نو. سڈنلی شی فیلٹ لیبر پین. اچانک پرسو پیڑا، اور تو مردوں کی بھیڑ مطاف میں ڈلیوری کہاں ہو، بے پردگی کا موقع. نہ دیکھا آؤ، نہ دیکھا تاؤ. کعبے کا دروازہ کھولا، اندر گھس گئی. سیفسٹ پلیس، با پردہ. روکے کون؟ متولی کعبہ، چیف ٹرسٹی آف کعبہ کی بیوی ہے. ہمت نہیں. کیا بات ہے. سرداران قریش کا سردار ہے، اس کی بیوی ہے. کس کی ہمت. اور وہیں مولا علی کا جنم ہوا. سبحان اللہ. دیکھیں کتنے لوگ پہچان پاتے ہو کہ میرا نشانہ کہاں ہے. وہی مولا علی کی جنم بھوم کعبہ ہے. ایسی جنم بھوم بتاؤ، وہ کون جنم بھوم ہے کہ پلر گاڑو تو ریت نکلے. معلوم ہے یہاں پہلے ندی تھی. اچھا جب وہاں ندی تھی تو محل نہیں تھا، جب محل نہیں تھا تو پیدا کہاں ہوئے؟ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. تو جنم بھوم ان کی کہاں ہوئی؟ کعبے میں. لیکن کتنے ایماندار ہیں مولا علی. کبھی کلیم نہیں کیا جنم بھوم میری ہے، مجھے واپس کرو. وہ جانتے ہیں جنم لینے سے مالک نہیں بنتا. اور کتنے ایماندار مولا علی کے ماننے والے ہیں. کتنے ایماندار حسن حسین ہیں کہ انہوں نے صدیق اکبر سے بھی نہیں کہا میرے ابا کی جنم بھوم ہے، میرے ابا کی جنم بھوم ہے، میرے ابا کی جنم بھوم. جانتے ہیں مال خریدو تو اپنا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے نہیں ہوتا. ورنہ جتنے بچے ہاسپٹل میں پیدا ہوئے ہیں، کیا ہاسپٹل ان کے باپ کا ہو جائے گا؟ اب مسکرا کر جب آپ ریلیکس ہو گئے تو آئیے. جی آفٹر ڈیلیوری شی بیکیم نارمل. اب
لڑ لے بیٹا، اب یا تو ہی رہے گا یا میں ہی رہوں گا. اپنے کو لپیٹا، بڑی حد تک سمیٹا، گود میں لیا بیٹا، واہ واہ واہ. غور سے دیکھا تو آنکھیں بند ہیں، یعنی ظاہراً لگا کہ یہ اندھا پیدا ہوا. خوشی اس بات کی تھی کہ کعبے کی عطا ہے، اور دکھ اس بات کا تھا کہ کاش آنکھ بھی ہوتی. سکھ دکھ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ گھر آئیں. جناب ابو طالب کو پتا چلا، جی آئے. تو عورتوں کا ایک مزاج ہے نا، ایک ہی بات کو ہر ایک سے دہرانا. ایک بار کمپلینٹ کر کے اطمینان نہیں ہوتا. ابو طالب آئے، کہا میرے سرتاج علی پیدا ہوا لیکن اندھا ہے. انہوں نے دیکھا، تسلی بھی بیگم تم دیکھ رہے ہو کہ آنکھ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے سے آنکھ کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. دیکھیں کتنی دور تک عرب سوچتے تھے، میرے بیٹے سے آنکھوں والا کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور کاہے آنکھ دیکھ رہی ہے، ماتھا دیکھ. ایسا لگتا ہے کہ جنت نے اپنی بہانے اس کی پیشانی میں سمیٹ دیا. ذرا اس کے رخسار کو دیکھ، ایسا لگتا ہے کہ ستاروں کا سارا حسن رخسار مرتضیٰ میں جمع ہو گیا ہو. نورانیت تو دیکھ. اس کے بعد عباس کو خبر ہوئی، وہ پہنچے. پھر وہی بات، عباس تمہارا بھتیجا اندھا ہے. کہا کوئی بات نہیں، ذرا دکھاؤ. گود میں لیا، پیار کیا. انہوں نے بھی تسلی دی، بابی گھبراؤ مت، یہ بڑا وجیح عظمت والا بیٹا ہے. اس کے ماتھے کی کشادگی اس کے روشن مستقبل کا اشارہ دیتی ہے. واہ 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 واہ. اب جو بھی آوے دیکھے مگر اندھا ہے، مگر اندھا ہے. ہولے ہولے، دھیرے دھیرے، سلولی سلولی. واہ واہ واہ. یہ خبر مصطفیٰ جان رحمت کو. سبحان اللہ. کاش آنے نبوت سے سرکار چل پڑے. چچا ابو طالب کے گھر میں آئے. چچی جان سے کہا کہاں ہے علی، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ وہ لے کے باہر آئی. کہا دیکھ محمد، تیرا بھائی علی اندھا ہے. اور آگے بڑھایا، نبی کے جملے پہ غور کرو. چچی جان اسے میرے حوالے کرو، یہ چاہے جیسا ہے میرا ہے. اتہاس سچی ہے کہ جیسے ہی فاطمہ بنت اسد نے اپنے ہاتھوں سے نبی کے ہاتھوں میں علی کو دیا، علی نے آنکھیں کھول دی. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں نہ میں اپنی ماں کے لیے آیا ہوں، نہ باپ کے لیے آیا ہوں، تو صرف آپ کے لیے. واہ 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 واہ. اور ایک جملہ آ رہا ہے تو سن لو. ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو سبھی کے لیے. جی جی. ہمارے یہاں گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے سبھی کے لیے، باپ کے لیے، ماں کے لیے، ماما کے لیے، مامی کے لیے، چاچا کے لیے، چاچی کے لیے، محلے کے لیے، پریوار کے لیے، سبھی کے لیے. ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے سبھی کے لیے، مگر علی پیدا ہوا ہے صرف نبی کے لیے. واہ 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 واہ. اب ایک بات کی جرات خطیب بے مثال قادر الکلام جناب سید امین القادری، آپ کے سامنے ہمت کر رہا ہوں یہ کہنے کی کہ جب علی نے نبی کے لیے آنکھ کھولی
اس وقت تو نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. اوہ جب مولا علی پیدا ہوئے تو خدیجہ الکبریٰ کو نہیں معلوم تھا میرا شوہر نبی ہے. ابو طالب کو نہیں معلوم تھا بھتیجا نبی ہے. اعلان نبوت تو 40 سال کے بعد ہوا. تو علی جب پیدا ہوئے تو اس وقت اعلان نبوت نہیں. سب نے اعلان نبوت کے بعد جانا. اوہ اوہ ہائے ہائے پکڑ لو یار, کیچ کر لو. واہ 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 سب نے اعلان نبوت کے بعد جانا. اکیلا علی ہے اعلان نبوت سے پہلے پہچانا. واہ 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 واہ. ارے جب بچپن میں معرفت کا یہ عالم ہے تو بچپن میں معرفت کا عالم. یہیں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب سب سرنڈر ہو گئے اور رحمت للعالمین نے سب کو چھمادان کر دیا. وانتم الطلقاء, جی جاؤ تم سب آزاد ہو, میں نے تمہیں چھما کیا. اتیاچاریوں کو چھما کیا, ظالموں کو چھما کیا, پتھر مارنے والوں کو چھما کیا, عزت آبرو پر حملہ کرنے والوں کو چھما کیا, خون بہانے والوں کو چھما کیا, اجڑی پھینکنے والوں کو چھما کیا. 3 سال تک شعیب ابی طالب میں بھوکا پیاسا رکھنے والوں کو چھما کیا. یہاں تو صرف ایک عورت پر ظلم ہو جائے جی تو لنکا دہن ہو جاتا. یہاں 13 سال نبی پہ ظلم ہوا, مکہ دہن نہیں ہوا, کیونکہ اسلام دہشت گردی کا نہیں, معاف کرنے کا مذہب ہے, دیا کا مذہب ہے, چھما کا مذہب ہے, مانوتا کا مذہب ہے. بہت اچھے حضور, بہت اچھے. This is the religion of peace, for the peace, to establish the peace and to put in the heart and mind peace. The name of Islam is religion of peace. مکہ دہن نہیں ہوا, سب کو معاف کر دیا. اب بات باہر تو سب ٹھیک ہو گیا, اندر 360 براجمان ہے. ہم ہوتے تو پتہ نہیں کس کو لے جاتے, مگر سرکار ہیں. جی سرکاریں سرکاراں, رحمت عالم و عالمیہ, جی بڑے بڑے صحابی, حضرت علی سے بھی افضل, کھل کے بولتا ہوں, حضرت علی سے بھی افضل. بہت اچھے. لیکن جب ہاتھ پکڑ کے لے جانا ہوا تو رسول پاک نے علی کا ہاتھ پکڑا. چل اندر. یا رسول اللہ, اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں, یہ میٹر اس کا ہے. کیا میٹر ہے؟ یہی تو پیدا ہوا. اپنے جنم بھوم کی صفائی کا پہلا حق اسی کا ہے. واہ 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 واہ. سب یہ بڑے بڑے ہیں نا, اپنے گھر میں پیدا ہوئے, اپنا گھر صاف رکھتے ہیں. یہ اس گھر میں پیدا ہوا, یہ اسے صاف کرے. یہ رسول کی نظر ہے یار, کہاں سے کہاں تک جاتی ہے. تم فضیلت دیکھ رہے ہو, رسول حقیقت دیکھ رہے ہیں. واہ واہ واہ. اور حضرت علی کو لے کے اندر گئے. 1 2 100 200 300 350 350 359, ایک ایک کر کے ان پتھروں کو صحیح جگہ بھیجا. صحیح جگہ بھیجا. وضو شے فی غیر محلی ہی ظلم ہے, صحیح جگہ بھیجنا انصاف ہے. واہ 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 واہ.
ہر چیز کا نشچت استھان ہے، نشچت استھان پہ رکھنا نیائے ہے، استھان پریورتن ہی اتیاچار ہے۔ جی ابے ٹوپی اور امامہ شریف کی جگہ کہاں ہے؟ سر پہ، پیر میں رکھو تو کیا؟ ظلم، جوتے کی جگہ پیر پیر میں، سر پہ پڑنے لگے۔ ٹوائلٹ پیپر ٹوائلٹ میں رکھو گے نا، مصلی پریئر روم میں رکھو گے، تو کچن کا سامان ٹوائلٹ میں نہیں، ٹوائلٹ کا سامان کچن میں نہیں۔ ارے ہر ایک کی جگہ، جو جس کی جگہ وہیں رکھو۔ یہ 360 کی جگہ الگ ہے، وہ جو صحیح جگہ تھی وہاں پہنچا دیا۔ یہی تو میرے نبی کا انصاف ہے، غلط جگہ آ گئے تھے۔ ایک بہت اونچائی پہ تھا، بظاہر ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ جی واہ واہ، تو رسول پاک نے کہا اے علی، میرے کاندھے پر پیر رکھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ ہائے 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 ہائے۔ اب حکم، جی محبت پر ادب بھاری ہے، ادب پر حکم بھاری۔ جی واہ، لیکن پریکٹیکل کر کے دیکھو، اگر میں کھڑا ہوں تو میرے کندھے پر کون پیر رکھ کے کھڑا ہو سکتا؟ تو مجھے بیٹھنا پڑے گا۔ جی جب میں اکڑوں بیٹھوں گا تب وہ اپنا پیر رکھ پائے گا میرے کاندھے پر۔ تو رسول پاک بیٹھ گئے، مولا علی نے اپنے دونوں قدم حکم رسول کے مطابق کندھوں پہ رکھ دیا۔ جب دونوں پیر رکھ دیا، رسول کی زلفوں کا سہارا لے کر بیلنس بنایا، رسول دھیرے دھیرے اٹھنے لگے، علی دھیرے دھیرے بلند ہونے لگے۔ ہائے 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 ہائے۔ دھیرے دھیرے رسول اٹھ رہے ہیں، دھیرے دھیرے، ہولے ہولے، ہولے ہولے، آہستہ آہستہ رسول بلند کر رہے ہیں، علی بلند ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب رسول پاک نے مکمل طور سے بلند کر دیا تو یہ منظر دیکھ کر غلامان علی مچل گئے۔ اس علی کو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی جسے نبی نے اٹھا دیا ہو۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محسن اعظم کانفرنس، جشن دستار بندی، حضور غازی ملت۔ اب ایک سوال رہ گیا تھا کہ مولا علی جب آپ پیدا ہوئے تو آنکھ بند کیوں؟ آپ کے غلام سوراشٹر ہو، گجرات ہو، بھارت ورش ہو، ہمارا پیارا بھارت ہو، خواجہ غریب نواز کا بھارت ہے، بے شک، اولیاء کاملین کا بھارت ہے، اور ایسا بھارت ہے جس پہ آدم کا پہلا قدم پڑا۔ واہ واہ، آدم علیہ السلام کا پہلا قدم پڑا۔ یہ بھارت کی قسمت ہے، بے شک، مہانتا ہے، یہ بھارت کا مقدر ہے بے شک۔ کہ انسانی جسم میں جو پہلا نبی دنیا میں آیا، بھارت کی دھرتی نے اس کے قدم کو چوما۔ واہ 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 واہ۔ تو ہندوستان آدم کا ہے واہ واہ واہ، حق، اور ہم ان کی اولاد ہیں۔ جی، سمجھ گئے؟ کرایہ دار نہیں ہے، واہ واہ، اپنے باپ کی زمین پر ہے۔ ہم میں جذبہ ہے کعبہ دیکھنے کا، جی، شرطیں بڑھتی جاتی ہیں، ٹور والے مہنگا کیے جا رہے ہیں اور ہم بکنگ پہ بکنگ کر رہے ہیں۔
ابے کیا دیکھے گا جا کر کے؟ کعبہ دیکھیں گے صاحب، جلوہ دیکھیں گے، کعبے کی دیوار دیکھیں گے، غلاف کعبہ دیکھیں گے، مطاف دیکھیں گے صاحب، حجر اسود دیکھیں گے، مقام ابراہیم دیکھیں گے۔ اندر نہیں، اندر تو نہیں جا پائیں گے۔ 5 لاکھ حج میں 10 لاکھ کیا دیکھ کے آئے باہر؟ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کیا دیکھا؟ مطاف دیکھا صاحب، مقام ابراہیم دیکھا، حتیم دیکھا، رکن یمانی دیکھا، دیوار کعبہ دیکھا، غلاف کعبہ دیکھا۔ اچھا اتنا پیسہ لگا دیا، جذبہ ہے مولا علی کے غلاموں کا جذبہ دیکھو۔ مولا علی آپ کو تو فری میں کعبہ مل گیا تھا، آپ تو اندر کا کعبہ دیکھ سکتے تھے، فری فنڈ، آپ تو کعبہ ہی میں پیدا ہوئے، آنکھ کھول کے دیکھ رہے تھے، اندھے تو تھے نہیں آپ جی۔ نبی کی گود میں آنکھ کھول دیا، کعبۃ اللہ کی گود میں بھی کھول لیتے۔ کہا ہاشمی اب تو کعبہ دیکھنے جاتا ہے نا، وہ میری صفائی کے بعد ہے، اب جو کعبہ دیکھنے جاتا ہے چاہے اندر جا چاہے باہر جا، اب میں نے اسے صاف کر دیا تب۔ ارے جب میں پیدا ہوا تھا تو یہ کعبہ صاف نہیں تھا، 360 بتوں کا قبضہ۔ میں علی ہوں، علی بتوں کو دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں کھولوں گا، میں انہیں دیکھنے کے لیے نہیں، انہیں مٹانے کے لیے جنم لے رہا ہوں۔ اس لیے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، نہ علی کو ختم کر پاؤ گے نہ علوی کو ختم کر پاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔